بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء پیش فرمائی، یہ بطور الہام کہ آپ کو ان تمام چیزوں کے نام، تمام کاریگریاں یعنی کام، صفات، خصوصیات، اصولی علوم اور صنعتیں سکھا دی۔ چیزیں بنانی کیسی ہیں، کس چیز کا نام کیا ہے، زبانیں کتنی ہیں، لوگ دنیا میں کتنی زبانیں بولیں گے، جانوروں کی زبانیں، پرندوں کی زبانیں، اشیاء کے نام یعنی ان میں علاقوں کے نام، شہروں کے نام، ملکوں کے نام، ہر شہر میں ہونے والے کام کاج اور صنعتوں کے نام اور ان کی کاریگریاں کہ کس چیز کو کیسے بنانا ہے، کہ کون سی چیز کیسے بنے گی، ان تمام چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان سے فرمایا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفے کا کام ہوتا ہے اختیار استعمال کرنا، خلیفے کا کام ہوتا ہے کاموں کی تدبیر کرنا اور عدل و انصاف کرنا، اور یہ تمام چیزیں ایسے ممکن نہیں ہو سکتی جب تک ان تمام چیزوں کا علم نہ دے دیا گیا ہو۔ تو اے فرشتوں، اگر تم کہتے ہو کہ خلافت کے مستحق تم ہو تو پھر بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر افضل ہونے کا سبب بیان فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، تو علم کی بدولت انسان فرشتے سے افضل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو علم ہے یہ خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے، کہ ایک بندہ رات کی تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، جناب وہ علاقوں سے، گاؤں سے، محلوں سے دور دراز جنگل میں جا کر، خلوتوں میں جناب تنہائیوں میں جا کر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور ایک ایسا شخص ہے کہ وہ علم حاصل کرتا ہے اور علم والا ہے، یہ علم والا ان عبادت کرنے والوں سے افضل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو، یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو جس پر عمل کیا گیا ہو یا عمل نہ کیا گیا ہو، فقط سیکھا ہو، تو فرمایا یہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں آپ کے قرآن پاک کی روزانہ تعلیم سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، آیت مبارکہ اور اس کا مفہوم اور ترجمہ، اور کتنے لوگ درس قرآن کے اس میسج کے ذریعے قرآن پاک کا درس سنتے ہیں۔ تو یہ علم ہے کہ ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے، 2 آیات پڑھی جاتی ہیں، کبھی زیادہ پڑھی جاتی ہیں، تو ایک ٹائم لیمٹ ہے کہ یہ علم آپ حاصل کر رہے ہیں، یہ ایک 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین
اس علم کی برکتیں عطا فرمائے۔ اس قرآن کے علم کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں کہ بیٹھے بیٹھے آپ علم حاصل کر رہے ہیں اور 100 رکعت نفل پڑھنے والوں سے بھی آپ بہتر کام کر رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ عبادت کرنے والے بھی فضیلت پاتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے والے ان عبادت گزاروں سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اور فرمایا تمہارے دین کی بھلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کی نفوس قدسیہ یہ فرشتوں سے افضل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اپنا نائب بنایا اور اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ یہ عقیدہ کئی دلائل سے ثابت ہے۔ 6 دلیلیں یہاں درج ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہے، کیونکہ ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے، بادشاہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بڑے مرتبے والا وہ شخص ہوتا ہے کہ جو ولایت اور تصرف میں بادشاہ کا قائم مقام ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بادشاہ کے ولایت و تصرف میں قائم مقام کہ اللہ کے وہ خلیفہ بن کر آئے، تو اس لیے آپ فرشتوں سے افضل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور جسے زیادہ علم ہو وہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تم فرماؤ کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، تو اس لیے آپ فرشتوں سے افضل ہیں۔ اور تیسری دلیل، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ سجدے میں ہوتی ہے انتہائی تواضع، انتہائی عاجزی ہوتی ہے۔ کسی کے سامنے جھکتا وہی ہے کہ جس کے اندر عاجزی ہو اور وہ مرتبے میں اس سے کم ہو۔ فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے جھکا کر بتا دیا کہ حضرت آدم کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، فرشتوں کا مقام کم ہے، اس لیے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کروا دیا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم کو چن لیا، نوح کو چن لیا، ابراہیم کی اولاد کو چن لیا، عمران کی اولاد کو، سارے جہان والوں پر چن لیا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان انبیاء کرام کو تمام مخلوق پر چن لیا، اور مخلوقات میں فرشتے بھی داخل ہیں، تو اس لیے ان پر بھی ان انبیاء کرام کو چنا گیا، اس لیے فرشتوں سے یہ انبیاء کرام افضل ہیں۔ اور 5ویں دلیل، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو چونکہ عالمین میں فرشتے داخل ہیں یا نہیں؟ عالمین میں فرشتے بھی داخل ہیں، تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہوئے۔ جب آپ فرشتوں کے لیے رحمت مطلق ہیں تو یقیناً آپ فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اور 6ٹھی دلیل، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں، 2 وزیر زمین پر ہیں۔ تو آسمانوں میں میرے وزیر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل ہیں، اور زمین پر فرمایا میرے 2 وزیر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کی طرح ہے، وزیر بادشاہ کے ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں اور 2 وزیر زمین پر ہیں، گویا حضور بادشاہ کی طرح ہیں۔ اور حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل ان کے وزیروں کی طرح، اور بادشاہ وزیر سے افضل ہوتا ہے۔ اس لیے ثابت ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور حضور کی حکومت آسمانوں پر بھی، کیونکہ آسمانوں پر بھی حضور کے وزیر، اور حضور کی بادشاہت جناب زمین پر بھی، کیونکہ زمین پر بھی حضور کے 2 وزیر ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو علم کی دولت عطا فرمائی ہے، اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ مقام دیا کہ فرشتوں سے بھی
افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرما کر فرشتوں سے افضل بنا کر انسان کو اشرف المخلوق ہونے کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انسان جو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، یہ میرے اور آپ کے نہ علم کی کمال ہے، نہ عبادت اور تقوی کی کمال ہے، یہ اصل میں کمال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے شرف کی وجہ سے ہم انسانوں کو بھی یہ عزت اور شرف نصیب ہو رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔